بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جان ملٹن کی ایپک پیراڈائز لاسٹ کے تھیمز کے بارے میں آج کے اس لیسن میں ہم بات کریں گے۔ اس لیسن میں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ تھیمز کیا ہوتے ہیں، اس کے بعد پیراڈائز لاسٹ کے اندر جو تھیمز ہیں ان کے اوپر ہماری ڈسکشن ہوگی۔ جہاں ہم بک 1 کے اندر موجود 4 تھیمز کے اوپر بات کریں گے، وہیں ساتھ ساتھ ہم چلتے چلتے بک 9 کے اندر موجود جو اکیلا تھیم ہے جو اس سے بالکل سیپریٹ ہے، اس کو بھی ہم ایڈ کرتے ہوئے ہی آگے بڑھیں گے اور اس کے بعد اپنے بات کو ہم کنکلوڈ کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی جانب۔ پیج نمبر 21 اور 22 پہ ہمارا یہ ٹاپک دیا گیا ہے۔ پیج نمبر 21 کے فرسٹ پیراگراف سے ہماری ڈسکشن کا آغاز ہونے لگا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس چیز کو دیکھیں گے کہ لٹریری ڈیوائس یا کہ ڈیوائسز کے اندر تھیم کی کیا حیثیت ہے، تھیم کیا چیز ہے۔ تھیم چونکہ ایک لٹریری ڈیوائس ہے اور یہ بیسیکلی کسی بھی ریٹن ٹیکسٹ کے اندر سینٹرل آئیڈیا یا جو ٹاپک ہے جو اس کے اندر ایکسپلور کیا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے، یعنی مرکزی خیال آپ جس کو کہتے ہیں۔ میں تھیم کا آپ کو آئیڈیا اس طرح دیتا ہوں کہ بعض دفعہ ایک تھیم موجود ہوتا ہے پورے کے پورے لٹریری ورک کے اندر، بعض دفعہ بہت سے تھیم ہوتے ہیں۔ تھیم کو آپ اس سینس میں لے سکتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر آپ نے کون کون سے میننگز آپ نے اس میں سے ڈرا کیے، براڈر پرسپیکٹیو میں، یعنی کہ کون کون سے آئیڈیاز آپ نے ایکسپلور کیے، کیا کیا آئیڈیاز آپ کو کوئی بھی لٹریری ورک پڑھنے سے آپ کو ملتے ہیں۔ مثال کے طور پہ لٹریچر کے اندر لو یا سالیچیوڈ کے تھیمز موجود ہیں۔ ورک آف لٹریچر کے اندر اکثر جو ہے وہ ایک سے زیادہ تھیمز موجود ہوتے ہیں۔ تھیم جو ہے وہ ایکسپلیسٹلی ٹیکسٹ کے اندر پیش نہیں کیا جاتا، بلکہ ایکسپریشنز اس طرح کے دیے جاتے ہیں کرداروں کے ایکشن سے، ورڈ سے یا تھاٹ سے، جس سے آپ کو تھیمز کا پتہ چلتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر محبت کی بات کی جائے تو محبت کا تھیم اس طرح نہیں دکھایا جائے کہ وہ محبت کرتا ہے، وہ محبت کرتے ہیں، نہیں، بلکہ محبت کرتے ہوئے دکھائے جائیں گے۔ ایبسٹریکشنز کو الفاظ اور ایکشنز کے ذریعے دکھایا جائے گا۔ ان کے الفاظ اس طرح کے ہوں گے جو یہ انڈیکیٹ کریں گے یہ ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، ان کے ایکشنز اس طرح کے ہوں گے جس سے یہ پتہ چلے گا محبت کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، یہ چیز خوبصورت ہے، بدصورت ہے، خوش ہے، پریشان ہے، یہ ساری چیزیں ان کے ایکشن سے پتہ چلیں گی۔ ورڈ آف لٹریچر کے اندر کوئی نہ کوئی تھیم ضرور موجود ہوتا ہے۔ تھیمز بیسیکلی یونیورسل ہوا کرتے ہیں اور یہ کسی بھی ہیومن بینگ کی کنڈیشن کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتے ہیں، لہٰذا لٹریچر کے ورک کے جب آپ تھیمز کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، جب کوئی بھی چیز، کوئی بھی لٹریری ورک، جب وہ کوئی بھی ریٹن ورک جب لٹریچر کی حیثیت حاصل کرتا ہے تو اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ وہ اس کا جو تھیم ہے وہ باؤنڈریز کراس کرتا ہے اور کہانی جو وہ کسی کلچر یا ایج کے لیے میننگ فل ہو جاتی ہے۔ جیسے ریڈر جو ہے وہ سارے کا سارے ریفرنسز کتاب کے اندر یا لینگویج جب وہ نہیں پڑھ سکتے مطلب ٹائم اینڈ کلچر کے ساتھ، لیکن تھیم جو ہے اسے کمپریہنسیبل بنا دیتا ہے۔ مرکزی خیال، بعض دفعہ ایک مرکزی خیال ہوتا ہے، بعض دفعہ بہت سے ہوتے ہیں، یعنی کہ کون کون سے میننگز آپ نے ڈرا کیے، آپ کو اس میں سے کیا سمجھ آیا۔ اور تھیمز لٹریچر کے اندر اکثر ویرڈ اور ہڈن ہوتے ہیں، ڈائریکٹلی بیان نہیں کیا جاتا کچھ بھی۔ سم ٹائمز آپ انٹائر بک کو آپ گو تھرو کرتے ہیں تو آپ کو پھر بھی اس چیز کا نہیں پتہ چلتا کہ آتھر کیا بتانا چاہتا تھا، یعنی what the author means۔ تھیم کیا ہے کہ آتھر کیا کہنا چاہتا ہے اور آپ کس طرح اس کو سمجھیں گے۔ تاہم گڈ بیسک لسٹ یہی ہے کہ ہم اس سے بلڈ کریں۔ ملٹن کی پیراڈائز لاسٹ کے اندر بھی ملٹیپل تھیمز موجود ہیں، یہاں یاد رکھیے گا کہ جب آپ پیراڈائز لاسٹ کو اٹھاتے ہیں، بینگ این ایپک، اس کے اندر بھی تھیم ہونا چاہیے۔ تو اس کے اندر بھی کچھ ایسے تھیمز ہیں، آلدو کہ اس کے علاوہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے 5، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ وہاں پہ موجود ہے، لیکن ہم نے کچھ آئیڈیاز یہاں پہ پیش کیے۔ آگے باقی چیزوں کو ہم جب کریٹیکل ڈسکشن آگے لے کے بڑھیں گے تو ہم ان کو ڈیل کرتے ہوئے جائیں گے۔ سب سے پہلا جو تھیم ہے وہ ہائرارکی اینڈ آرڈر کا ہے۔ فال آف مین کو پورٹری کرتے ہوئے جب ملٹن نے پیراڈائز لاسٹ لکھی تو اس نے ہیون کے اندر لگی ہوئی جنگ کو بتایا، تو اس نے زیادہ تر یہی کوشش کی یونیورسل ہائرارکی کو وہ ڈسکرائب کرے اور جن کے اندر اور ان ایونٹس کو دکھائے جنہوں نے یہ ساری اپ سیٹ سچویشن کریٹ کی۔ ملٹن کی 17 سینچری کے کوسموس کا ویو اگر دیا جائے تو ہیون جو ہے وہ اوپر ایگزسٹ کرتی ہے، یعنی آسمانوں پہ ہیون ہے، جنت ہے، اسی کو ہیون بھی بولا جاتا ہے، اسی کو آسمان بھی بولا جاتا ہے۔ زمین نیچے ہے اور ہیل جو ہے اس سے بھی نیچے ہے، اور کیاس جو ہے اس سے بھی نیچے ہے، سب سے نیچے کیاس ہے،
کیاس کے اوپر ہیل ہے، ہیل کے اوپر زمین ہے، زمین کے اوپر جنت، وہ زمین سے اوپر جائیں آسمان ہے جہاں پہ جنت موجود ہے۔ سو اس جیوگرافیکلی آرڈر کاسمس کے اندر یہ پورے کو پورا کا آپ اس کو کاسمس کہتے ہیں۔ کاسمس میں کیا ہے؟ سب سے پہلے ہیون آسمانوں پہ موجود ہے، اس کے بعد زمین، اس کے بعد جہنم، اس کے بعد کیوس، اس سارے کو کاسمس بولا جاتا ہے۔ جیوگرافیکل آرڈر میں سب سے امپورٹنٹ ہائرارکی ہیون کی یہ ہے کہ گاڈ جو ہے ایک سپریم مانک ہے اور وہ اس کائنات کا کریٹر اور رولر ہے، اور اونلی بگاٹن سن جو ہے ایز ایکول ان رینک۔ یہ یہاں یاد رکھیے گا، جو سن کی جب بھی بات کی جائے گی تو یہ کرسچن کا جو عقیدہ ہے اس کے مطابق بات کی جا رہی ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم اس عقیدے پہ بلیو نہیں کرتے، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی سمجھتے ہیں، ہم ان کو اللہ کا بیٹا نہیں سمجھتے، لیکن چونکہ پیراڈائز لاسٹ کے اندر ملٹن نے اس کو سن لکھا تو ہم نے صرف اسی پیرائے میں اس کو سمجھنا ہے۔ تو اس کو ایکول ان رینک جب وہ بات کر رہا ہے، ایکول ان رینک اور سیپریٹ پرسن، اور اسی طرح کہتا ہے کچھ ایسنس ہیں ایز گاڈ کی۔ سو اس کے ساتھ ساتھ پھر آرک اینجل ہے، سب سے پہلے نہیں ہائرارکی جب اس نے بنائی نا، جہاں پہ اس نے جغرافیکل ہائرارکی ملٹن نے بنائی، وہیں ساتھ ساتھ دوسری ہائرارکی بنائی ہے، وہ ہے اینجلز۔ پہلے آرک اینجلز ہیں، بڑے فرشتے، مقرب فرشتے، پھر باقی فرشتے ڈفرینٹ کیٹیگریز میں وہ ڈیوائڈ کیے گئے ہیں گاڈ کی لائٹ کی پراکسیمیٹی کے اندر، جو جتنا قریب ہے اتنا مقرب ہے، پھر آہستہ آہستہ دور ہوتے جاتے ہیں۔ سو ان سب کے اندر کہتا ہے تھرونز، پاورز، ڈومینینز، چیربم اور باقی چیزیں ان کے اندر انکلوڈیڈ ہوتی ہیں۔ گاڈ نے جب زمین بنائی تو اس نے ایڈم اینڈ ایو کو ان سب سے اوپر رکھا، اینیمل سے اوپر رکھا، باقی جانوروں سے اوپر رکھا، اور اس نے ایڈم اینڈ ایو کو بیسیکلی ان ٹرمز آف اتھارٹی اور وزڈم اس نے سب سے اوپر کر دیا، یعنی اشرف المخلوقات بنا دیا۔ تو اس ہائرارکی کو دیکھیں، ایک ہم نے وہ ہائرارکی بنائی جغرافیکل ہائرارکی، دوسری ہائرارکی کیا ہے؟ سب سے اوپر خدا، خدا کے بعد کرائسٹ کی بات کرتے ہیں وہ، اور اس کے بعد ایڈم اینڈ ایو کی بات کرتے ہیں، یعنی کہ انسان کی بات کرتے ہیں، انسان کے بعد وہ نیچے کہتا ہے یہ ایول ڈیول سارے کے سارے لویسٹ رینک میں ہیں، کیونکہ یہ خدا سے بہت دور ہیں۔ جس طرح ہم نے وہ بات کی نا کہ ہیون سب سے اوپر ہے، تو خدا کے جتنا جو قریب ہے اتنا ہی وہ ہائی پوزیشن پہ اس کو دیکھا جاتا ہے۔ جیسے فرشتے موجود ہیں تو یہاں پہ اس نے یہ بھی بتا دیا ملٹن نے کہ اپنی اتھارٹی اور وزڈم کی بنیاد پہ یہ بھی باقی سب سے اوپر ہے۔ ایڈم اینڈ ایو سب سے اوپر ہے، خدا اور کرائسٹ کو وہ ایک ساتھ کھڑا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، ملٹن کی بات کر رہا ہوں، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، پلیز اس کو یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اس کے بعد نیچے وہ ایڈم اینڈ ایو کو رکھتا ہے، پھر ساتھ میں اینجلس کو رکھتا ہے۔ سو سیکنڈ پیراگراف دیکھیں گے ہائرارکی اینڈ آرڈر کے تھیم کے اندر، کہ اپنی پرسنل لائف کے اندر بھی بیسیکلی ملٹن جو ہے وہ انڈیویجول فریڈم کا پروپوننٹ تھا، اور اس سے وہ مانکی کو اوور تھرو کرنا چاہتا تھا، وہ بادشاہت کے سخت خلاف تھا، لہٰذا اس نے ریجیسائڈ کو ایکٹیولی ڈیفینڈ کیا۔ اس ریجیسائڈ کو کہ بادشاہ کو ایگزیکیوٹ کر دیا جائے، بادشاہ کو مارنے کے لیے جو ورڈ استعمال ہوتا ہے اس کو ریجیسائڈ بولتے ہیں۔ سو سب سے بڑی آئرنی پیراڈائز لاسٹ کے اندر یہ ہے کہ ریڈیکل ملٹن جو ہے اپنا ماسٹر پیس پوئم جب لکھ رہا ہے تو الٹیمیٹ سسٹم مانکی اور آرڈر کا وہ وہاں پہ ڈیفینڈ کر رہا ہے۔ اس کی پروبیبل ایکسپلینیشن کرس لیوس کے مطابق یہ ہے کہ ملٹن یہ محسوس کرتا ہے خدا جو ہے وہ ساری دنیا کا رائٹ فل رولر ہے، جبکہ مانکی نہیں ہے، بادشاہت نہیں ہے، لہٰذا اس کو کوئی کوامز نہیں ہے خدا کی سوورینٹی کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے، اور سائملٹینیسلی وہ چارلز 1 اور 2 کو اٹیک بھی کرتا ہے۔ تو باوجود ملٹن کی پرسنل بلیف اور بایوگرافی کے جو اوور آرکنگ مورل لیسن پیراڈائز لاس کا یہ ہے کہ ہائرارکی جو ہیون اینڈ ارتھ کی ہائرارکی ہے اس کا رسپیکٹ کیا جائے، اپ ہیلڈ کی جائے، اور ایول جو ہے ورلڈ کے اندر بیسیکلی وہ اس ڈیوائن آرڈر کے اندر اپ سیٹ کی وجہ ہے۔ یہاں دیکھیں کہ جو بات یہاں پہ ہم نے سمجھی ہائرارکی اینڈ آرڈر، ہائرارکی یہ ہے کہ ٹاپ پہ کون ہے، دوسرے پہ کون ہے، تیسرے پہ کون ہے، چوتھے پہ کون ہے۔ آرڈر اس سسٹم کے اندر آرڈر ہے کہ کون خدا کے کتنا قریب ہے، تو اس کے ساتھ تو وہ چلتا ہے۔ وہاں وہ کہتا ہے خدا سپریم رولر ہے، خدا نے سوورینٹی خدا کے پاس ہے۔ تو یہاں یہ بات بھی دیکھی جاتی ہے کہ جب وہ اپنے پولیٹیکل سیٹ اپ کے اندر آتا ہے تو جب وہ خدا کی مانکی کو ایکسیپٹ کر رہا ہے تو زمین کے اندر جو ایگزسٹ جو ناخداؤں کی مانکی کو وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انڈیویجول فریڈم کا اگر وہ علم بردار تھا تو انڈیویجول فریڈم کو وہ خدا سے آزاد اس نے کیوں نہیں کرایا؟ جو نان بلیور سوچ ہے وہ پھر اس کو ادھر لے جاتی ہے، جب وہ آزادی کا علم بردار تھا تو وہ کیوں نہیں اس کو وہاں تک لے کے گیا؟
خدا سے آزادی کے لیے. خدا سے آزادی کے لیے اس لیے نہیں لے کے گیا کیونکہ وہ پیورٹن تھا. وہ کہتا تھا کہ ایک خدا کے تابع دار ہو جاؤ, یہ زمین پہ موجود ناخداؤں کی خدائی کا انکار کر دو, ان کی معبودیت کا یعنی کہ ان کی اس کا انکار کر, ان کی سوورینٹی کا انکار کر دو. پہلے 3 پیراگراف ہم نے ڈسکس کیے. چوتھے پیراگراف کے بارے میں بات کریں گے, ڈس اوبیڈینس اینڈ ریوولٹ. پیراڈائز لاسٹ جو ہے وہ ہیومینٹی کے فال کے اوپر بیس کرتی ہے. جہاں اس کے اندر ملٹن نے ہیومینٹی کے فال کی داستان بیان کی, وہیں ساتھ ساتھ اس نے سیٹن اور اس کے ساتھیوں کے ریبیلین کی بات بھی کی. لہٰذا پلاٹ اور کانفلکٹ جو ہے وہ انٹائرلی اس ریوولٹ کے اوپر بیس کرتا ہے جو کہ خدا کی کائنات کے اندر جو ہیرارکی ہے اس کے اگینسٹ جو بغاوت کی گئی ہے اس کے اوپر بیس کرتا ہے. ڈس اوبیڈینس اینڈ ریوولٹ ایک نے کیا. اب یہاں دیکھیے کہ یہاں بڑی زبردست بات آپ نے سمجھی کہ ایک طرف ڈس اوبیڈینس ہے جو انسان نے کی, ایک طرف ریوولٹ ہے, بغاوت ہے جو شیطان نے کی. فال اس وقت ہوتا ہے جب سیٹن جو ہے وہ گاڈ آنرنگ کرائسٹ کا اتنا جیلس ہو جاتا ہے, اتنا جیلس کہ وہ پھر تھرڈ آف ہیمن اینجل سے اس کو نیچے کر دیا گیا, ریبل تک وہ پہنچ گیا. وہ کلیم کرتا ہے کہ دے شوڈ بی آنرڈ ایز گاڈز اینڈ ناٹ ہیو ٹو ورشپ گاڈ اینڈ ہز سن. وہ یہ کہتا ہے کہ ہم خدا اور اس کے بیٹے کی ہم جو ہے وہ نہیں کریں گے عبادت. اب یہاں پہ جو ریوولٹ کی بات ہے اس نے بغاوت کی, سو اس سے کہتے ہیں سول وار ہیون کے اندر چل پڑتی ہے. ریبل اینجلز جو ہے ان کو شکست ہوتی ہے, ان کو جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے. اسی بیٹرنس میں سیٹن جو ہے وہ یہ پلاٹ کرتا ہے کہ وہ ہیومینٹی کو کرپٹ کرے گا, جو کہ بہت انوسینٹ تھے اس وقت. اور سیکنڈ ریبیلین اس وقت ہوتا ہے جب وہ فراڈ کو استعمال کر کے ڈس اوبیڈینس جو ہے وہ کریٹ کرتا ہے انسٹیڈ آف اوپن ریوارڈ. سو سینٹرل کانفلکٹ اور سبجیکٹ جو پوئم کا ہے وہ ایڈم اینڈ ایو کی ڈس اوبیڈینس ہے, جنہوں نے فروٹ آف فاربیڈن ٹری اس نے کھایا جو کہ خدا نے منع کیا تھا. اب یہاں اس اینگل کو دیکھیں, سنگل ایکٹ آف مین کا فال. اور کرسچن جو ایکسپلینیشن ہے ساری کی ساری سفرنگ کی اور ایول کی وہ یہی ہے کہ انسان کو جنت سے نکالا گیا, اب وہ ہمیشہ کے لیے سفر کر رہا ہے. انسان نے ڈس اوبیڈینس کیا, غلطی کی, تو اس نے خدا سے معافی مانگی. خدا نے اس کو زمین پہ بھیج دیا, اس نے خدا سے معافی مانگی. کرائسٹ نے قربانی دی بقول کرسچنز کے, جبکہ سیٹن نے بغاوت کی, سیٹن نے انکار کیا. سیٹن نے انکار کیا اور سیٹن آج بھی اپنی بات پہ ڈٹا ہوا ہے. پیج نمبر 21 پہ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف دیکھیں گے. ملٹن کی یونیورس میں ڈس اوبیڈینس اور ریوولٹ کی پنشمنٹ کے اوپر کوئی سوال اٹھایا نہیں جا سکتا. وہ کہ گاڈ جو ہے وہ اس چیز میں اپنی مرضی اپنا رحم دکھاتا ہے کہ وہ ہیومینٹی کو ریڈیم کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجتا ہے تاکہ اس فال میں سے کچھ اچھا نکلے. لیکن ابھی تک وہ کہتا ہے کہ ہی اسٹل کازز اینڈلیس میزری فار دا سیک آف ون پیس آف فروٹ. ملٹن یہ سمجھتا ہے کہ اس ایک پیس آف فروٹ کی وجہ سے, ایک ٹکڑا کھانے کی وجہ سے آج بھی ہمیں سزا مل رہی ہے. سو کہتا ہے خدا نے یعنی کہ خدا ہم آج بھی مزری میں سے گزرے اس دنیا کے اندر موجود ہیں. اور ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی دکھایا کہ خدا نے مرسی تو دکھائی, ہم نے ایک فروٹ فاربیڈن ٹری کا ایک فروٹ کھایا, مرسی دکھائی, کرائسٹ کے ذریعے بچا دیا. جبکہ سیٹن نے بغاوت کی, اس کے لیے خدا نے کوئی مرسی کوئی رحم نہیں دکھایا بلکہ اس کو ہمیشہ کے لیے سزا ملے گی. سو اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ کائنات کا اور خدا کی سپریمیسی کا آرڈر ہمیشہ کے لیے مینٹین کیا جائے, اور یہی ہائرارکی جب اپ سیٹ کی جاتی ہے تو رزلٹ پین اور پنشمنٹ میں آتا ہے. انسان کو پین ملا, سیٹن کو پنشمنٹ ملی. پیج نمبر 21 پہ آخری پیراگراف دیکھیں گے. سین اینڈ انوسینس کا تھیم پیراڈائز لاسٹ کا تیسرا امپورٹنٹ تھیم ہے. پیراڈائز لاسٹ بیسیکلی اوریجنل سین کی ڈرامٹائزیشن پہ بیس کرتی ہے, اور وہ ایکسپلین کرتے ہیں کس طرح ایول جو ہے اس دنیا کے اندر آیا اور اس نے خدا کی پرفیکٹ کریشن کو پلوٹ کیا. ملٹن جیسے کرسچنز کے لیے سن جو ہے ہر وہ چیز ہے, ہر وہ گناہ جو کہ ہر وہ چیز جو بیسیکلی خدا کے قوانین کو توڑنے پہ مبنی ہوتی ہے اس کو گناہ کہا جاتا ہے. یہاں اس ڈیفینیشن کو انڈرسٹینڈ کیجیے گا. سن از ایوری تھنگ دیٹ بریکس گاڈز لاز. ہر وہ کام جو خدا کے قوانین کے خلاف ہے اسے گناہ کہا جاتا ہے. ایون کہ باقی ہیومن کو نقصان پہنچانا, یا آپ
یونیورس کی ہائرارکی کو اپسیٹ کرتے ہیں. ہر ایسی چیز جو خدا کے قوانین کے خلاف ہے اس وہ گناہ ہے. اور خدا کی جو ہیون ہے، کہتے ہیں گاڈز ہیون آف گڈ اینجلس اینڈ دا اوریجنل پیراڈائز آر بوتھ انوسینٹ پلیسز. گڈ اینجلس کی ہیون اور اس کے ساتھ ساتھ جو پیراڈائز ہے، یہ دونوں جو ہے انوسینٹ پلیسز ہیں، اور یہاں پہ سن اور انہیپینس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. تو ملٹن جو ہے اسی پیور انوسینس کو ڈسکرائب کرنا چاہتا ہے ان ٹرمز آف نیچرل جوائے. پیج نمبر 22 پہ پہنچ چکا ہوں، یہی پیراگراف آگے چل رہا ہے. سو نیچرل جوائے کی صورت میں وہ بتانا چاہتا ہے کہ ایک بلسفل اگنورنس بھی ہے ساتھ ساتھ، کہ ایڈم کو یہ نہیں پتا کہ موت کیا ہے، اور صرف وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بری چیز ہے. اور رافیل جو ہے وہ ایڈم کو اس چیز پہ وارن کرتا ہے کہ وہ کاسمس کے بارے میں مزید کچھ نہ وانڈر کرے، کچھ نہ ڈھونڈے. ایڈم اور ایو کا اوریجنل سن یہی ہے کہ الٹیمیٹ فال فرام انوسینس. ان کا گناہ یہی ہے کہ وہ کیونکہ جنت کے اندر انوسینسی پریویل کرتے، تو یہ انوسینس ان کی ختم ہو چکی تھی. اصل ایکٹ ان کا یہ ہے کہ اب وہ ورلڈ کے اندر بھی انہوں نے سن کو انٹروڈیوس کر دیا، خدا کے قانون کو انہوں نے توڑا. اس سے پہلے کسی نے خدا کے قانون کو نہیں توڑا تھا، تو انہوں نے خدا کے قانون کو توڑا. تو along with host of other evils like some animals becoming carnivores. So forbidden tree جو ہے وہ ایڈم اینڈ ایو کو نالج دیتا ہے، اور اس نالج آف ایول سے پھر جو ہے ایول خود آتا ہے. سو سنگل ڈس اوبیڈینٹ ایکٹ جو ہے بیسیکلی وہ مزید اس کے اندر اس ایکٹ کے پیچھے پھر ہنگر، لاسٹ، پرائڈ، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. سو پوئم کے اختتام پہ مائیکل جو ہے وہ ایڈم کو فیوچر کے ویژنز دکھاتا ہے جس میں کوئی انوسینس نہیں نظر آتی. برادرز مرڈر برادرز، ڈیزیز اینڈ سفرنگ رول اینڈ پیپل وارشپ فالس گاڈس. آپ اس دنیا میں بھی دیکھ سکتے ہیں آج اسی طرح کہ وہ ایک انوسینس ختم ہوئی، ایک سن ختم ہوا، گناہ کیا، انوسینس ختم ہوئی، اس کے ساتھ یہ سارے کے سارے گناہ آ گئے، اور ساتھ یہ دکھا دیا کہ مستقبل میں جا کے یہ حال ہوگا، بھائی بھائی کو قتل کرے گا، ڈیزیز اور سفرنگ رول کرے گی، انسانوں کو بیمار کرنے کے بھی طریقے ایجاد کرے گا. اور یہ ہو رہا ہے سب کچھ، اور لوگ جو ہے وہ فالس گاڈس کو وارشپ کریں گے. آپ دیکھ لیں، ہم نے اپنے سیاستدان جو ہے ان کو اپنے فالس گاڈس ہی بنایا ہوا ہے، دیوتا بنایا ہوا ہے. اگر کوئی غلط کرتا ہے تو ہم اس کے غلط کو بھی صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ وہ دیوتا ہے ہمارے. سو دا اونلی ہوپ جو فیوچر کے لیے وہ ہے کرائسٹ کے آنے کی، کہ کرائسٹ نے دوبارہ آنا ہے، اور ایونچولی وہ ایول کی پار کو بریک کریں گے، اور وہ ان لوگوں کو سیو کریں گے جو انہیں ایکسیپٹ کرتے ہیں. گاڈ جو ہے وہ اگنورنٹ اور پری فال انوسینس آف ایڈن کو سن کے بعد وہ اس کو ریسٹور نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے بعد آپ اس دنیا میں آ چکے ہیں. اب یہاں پہ یو ہیو ٹو ڈرا گڈنس آؤٹ آف نالج اینڈ ایکسپیرینس آف سن which creates hope and optimism at the poem's end. Oh goodness, infinite goodness, that all this fruit evil shall produce, evil turn out to good, more wonderful than light out of darkness. تو یہاں سن اینڈ انوسینس کی بات آپ کو سمجھ آ گئی. ایک نے گناہ کیا، جس نے گناہ کیا انوسینس ختم ہوئی، اور انوسینس ختم ہوئی تو کیا حالات پیدا ہوئے. پیراڈائز لاسٹ کے اگلا تھیم فری ول اور پری ڈیسٹینیشن پہ بیس کرتا ہے. پیج نمبر 22 پہ پہلا پیراگراف ڈسکس کروں گا کہ ملٹن جو ہے وہ اس چیز پہ آرگو کرتا ہے کہ خدا جو ہے اس نے فال آف مین کو دیکھا، اور اس نے ایڈم اور ایو کی فری ول کے اوپر اس نے انفلوئنس نہیں کیا. ملٹن کا گاڈ جو ہے وہ دیٹ ایگزسٹ آؤٹ آف ٹائم، اور ہر چیز وہ سارے کے سارے ٹائمز کو ایٹ ونس دیکھتا ہے، یعنی کہ وہ ماضی کو بھی دیکھ سکتا ہے، مستقبل کو بھی دیکھ سکتا ہے، ادھر مشرق بھی دیکھ سکتا ہے، مغرب بھی دیکھ سکتا ہے. سو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فیوچر جو ہے بغیر بغیر ان فیوچر کو ان ساری چیزوں کو ایکٹیولی افیکٹ کیے بغیر دیکھ سکتا ہے. گاڈ اسپیسیفکلی یہ کہتا ہے کہ اس نے اپنے that he gives his creatures the opinion to serve or disobey. اس نے آپشن دے دیا اپنے کریچرز کو کہ وہ خدا کی فرما برداری کریں یا اس کی نافرمانی کریں. لہٰذا اس کو چونکہ اب اوبیڈینس چاہیے، فریلی گیون فورس سے، یعنی کہ وہ اس طرح کی زبردستی کی اوبیڈینس نہیں چاہیے خدا کو. فریلی گیون اپنی مرضی سے خدا کی عبادت کرے. کچھ کرٹکس جو ہے انہوں نے یہ کلیم کیا
کہ اس پوئم کا جو خدا ہے دیٹ انڈر کٹس ہز اون آرگومنٹس، تاہم ملٹن کیلوینسٹک جو آئیڈیا پری ڈیسٹینیشن کا اس کے اوپر بلیو نہیں کرتا. گاڈ جو ہے وہ سیٹن کو خود پرپسفلی اسے موقع دیتا ہے کہ وہ جہنم سے نکل جائیں اور اس کے بعد وہ یوریل کے ذریعے وہ ایڈن میں جائے اور بیسیکلی آرکیسٹریٹ کرتا ہے ساری کی ساری سچویشن کو تاکہ ہیومینٹی جو ہے وہ ایک سنگل ڈس اوبیڈینٹ ایکٹ سے روئن کر دی جائے. سو اس طرح فعال کو ڈسکرائب کرتے ہوئے جو کچھ ہو رہا ہے گاڈ کو پہلے سے پتہ ہے کیا ہونا ہے. سو اس کے لیے پھر وہ ریمیڈی کرتا ہے، گیو گریٹر گلوری ٹو ہمسیلف بائی سینڈنگ کرائسٹ ٹو ڈائی اینڈ ریسٹور دا آرڈر آف ہیون، کہ وہ پھر اس کے بعد کرائسٹ کو بھیجتا ہے، وہ انسانیت کے لیے جان دیتے ہیں اور اس کے بعد آرڈر جو ہے ہیون کا جو نظم و ضبط ہے وہ ریسٹور ہو جاتا ہے. پیج نمبر 22 پہ سیکنڈ پیراگراف فری ول اینڈ پری ڈیسٹینیشن کی ہیڈنگ کے نیچے موجود ہے جس کو ڈسکس کر رہا ہوں میں. فری ول انسان کو دے دی گئی، اب انسان نے خدا کی تابعداری کرنی ہے یا نافرمانی کرنی ہے، اس پہ اس کا فیصلہ ہونا ہے کہ زبردستی کی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سو پاسبل پری ڈیسٹینیشن جو ہے وہ فارچونیٹ فال کی طرف لے کے جاتی ہے، وچ از بیسڈ آن ایڈمز ڈیلائٹ ایٹ لرننگ آف دا ایونچوئل کمنگ آف دا مسیح. سو آئیڈیا یہ کہتا ہے کہ گاڈ نے فال آف مین کو الاؤ کیا تاکہ وہ اس میں سے گڈ لے کے آئے، مور گڈ دین وڈ ہیو اکرڈ وداؤٹ دا فال کے بغیر جو گڈ ہے، یعنی جو بندہ معصوم ہے وہ تو معصوم ہے، لیکن ایک شخص جو اس پروسیس میں سے گزرے گا، فال کرے گا، چیزوں کو دیکھے گا، ایول کے اندر جائے گا اور پھر اس کے بعد وہ زیادہ پالش ہو کے زیادہ وہ چمک کے واپس آئے گا. سو he will be able to show his love and power through the incarnation of the Christ. In this way, free will of Adam and Eve remain basically free, but still fits into God's overarching plan. پیج نمبر 22 پہ آخری ہیڈنگ ہم دیکھیں گے، لو اینڈ میرج کا تھیم ہے جو کہ گو کے پیراڈائز لاس کی بک 9 کے اندر موجود ہے، لیکن یہیں پہ ساتھ ڈسکس کرتے ہیں جب پوری کتاب کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ لو کرسچن گاڈ کا سب سے امپورٹنٹ ایٹریبیوٹ ہے اور ہیونلی لو جو ہے وہ ایک سینٹر سٹیج کی حیثیت ہے اس کو. خاص طور پہ اس پوئم کے اندر جب اینجلز جو ہے وہ سیزلیسلی خدا کی عبادت کرتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس جوائے میں بھی بات چیت کرتے ہیں، اور کرائسٹ جو ہے ہی آفرز ہمسیلف ایز اے سیکریفائس فار ہیومن کائنڈ آؤٹ آف لو فار دیم. لو اس محبت کی وجہ سے، ہیومینٹی کے ساتھ محبت کی وجہ سے وہ اپنی جان قربان کر دیتے ہیں. جب ایڈم اینڈ ایو کو کریٹ کیا گیا تو پوئم جو وہ مارٹن لو کی جانب شفٹ ہوتی ہے اور میرج کے آئیڈیا کی جانب شفٹ ہوتی ہے. جان ملٹن ایک ریڈیکل اور لوئڈ سجیشن اس کی نظر آ رہی ہے کہ ایڈم اینڈ ایو نے یہ سب کچھ کیا، ہیڈ سیکس بیفور دا فال اینڈ اسٹل ریمینڈ سن لیس. لیکن ملٹن جو ہے بیسیکلی میریٹل لو کی پکچر کریٹ کرتا ہے جو کہ انوسینٹ اور پیور ہے بٹ اسٹل انوالو سیکچولیٹی، موسٹ فارم آف اوبیڈینس ٹو گاڈ، کمانڈ اور سارا کچھ. یہ اس کا تھیم آگے جب ہم پیراڈائز لاسٹ کی بک 9 کو پڑھیں گے تو وہاں اس کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کر لیں گے. 4 تھیمز کی بات جو میجر ہم نے کی اس کے اندر لٹریری ڈیوائس کے ساتھ یہ سارے کے سارے آئیڈیاز آپ کو پیراڈائز لاسٹ کے اندر ملتے ہیں. ہائرارکی ڈس آرڈر کی بات بھی ملے گی، ڈس اوبیڈینس ریوالٹ کی بات ملے گی، فال آف مین کو ہم سیپریٹلی ڈسکس کریں گے. فال ہے تو کس طرح فری ول ہے، سن اینڈ انوسینس ہے. ڈس اوبیڈینس فال کی سٹوری اگر دیکھی جائے تو فال 2 کو نکالا گیا جنت سے، ایک کو ڈس اوبیڈینس کی بنیاد پہ نکالا گیا، ایک کو ریوالٹ کی بنیاد پہ نکالا گیا. فال آف مین ہے اور ڈس اوبیڈینس آف مین ہے، ریوالٹ آف سیٹن ہے. سیٹن جو ہے پھر ڈیفینیٹلی جس نے بغاوت کی، خدا کی سپریمیسی سے انکار کیا، اس کو پھر ہمیشہ کے لیے جہنم، اور جس نے ڈس اوبیڈینس کی لیکن اس نے خدا کی مرضی کو پکارا، اس کو فری ول خدا نے دے دی کہ اب اس کی مرضی ہے، وہ اپنی چوائس پہ جائے، جنت میں جاتا ہے یا جہنم میں جاتا ہے. اسی کے ساتھ پیراڈائز لاس کے تھیم کی ڈسکشن کمپلیٹ ہوتی ہے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں.